السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن آیت نمبر 64 سے 65 تک ہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر بے شک وہ جب ظلم کرتے اپنے نفسوں پر، جاؤک پھر آتے تیرے پاس، فاستغفر اللہ پھر استغفار کرتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول اور استغفار کرتے ان کے لیے رسول، لوجدوا اللہ توابا رحیما، البتہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ فلا وربک، بس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، حتی یحکموک، حتیٰ کہ حاکم بنائے تجھ کو، فیما شجر بینہم، اس میں جو جھگڑا ہوا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں اپنے نفسوں میں یا دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیت اس سے جو تو فیصلہ کرے، ویسلموا تسلیما اور مان لیں، پوری طرح مان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی بھی رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ آتے بھی وہ اللہ کے حکم سے ہیں، بتاتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، اور جو اطاعت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان اطاعت بھی نہیں کرتا۔ بعض اطاعت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے سے ایجاد کی ہوئی اطاعتیں، اپنے سے ایجاد کی ہوئی محبتیں، اپنے سے ایجاد کی ہوئی یعنی جو بھی وہ فالو کرنا ان کا، تو وہ وہی صحیح ہوگی اطاعت بھی جو اللہ نے بتائی اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کیونکہ یہ ہماری اپنی سوچ سے اگر ہم کہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ بہت اچھا اور ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ فرما رہے نا کہ کسی بھی رسول کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ کیسے قابل قبول ہوگے؟ اللہ ان کو فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جو بھی تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، اگر یہ اپنی جب جانوں پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، پھر اللہ سے استغفار کریں، اور اس وقت کے لوگوں سے کہا کہ استغفار کروائیں رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں اللہ کے نبی استغفار کیجئے، تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتا ہے۔ یہ جو جاؤ کا لفظ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور استغفار اپنے لیے کرتے اور کرواتے۔ اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ کسی کے لیے استغفار کریں، کسی کا بھلا کریں، کسی کا برا کریں، یہ کچھ بھی ممکن نہیں، کیونکہ جو دنیا سے چلے جاتا ہے اس کا رابطہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو پھر بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے خود ہی سے ساری چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہی ہمیں مدینہ بلاتے ہیں اور وہی سب کچھ۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارا دین اس کو کہتا نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور فوت ہوئے بہت ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، وہ دعا کے لیے نکلے، شاید بارش کی دعا تھی، تو انہوں نے حضرت ابن عباس کو ساتھ لیا۔ اللہ کے نبی، یا اللہ تیرے نبی زندہ تھے تو اس سے دعا کراتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو آپ ہماری دعا کو قبول کیجیے۔ اگر اس وقت تک وہ وسیلہ ڈالنا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی شہر میں تھے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو دین کی جیسے سمجھ آ گئی تھی، اور ہم نے دین میں اپنی آسانیاں ڈھونڈ کر خود ہی ایڈیشن کر کے اور خود ہی خیالوں کی ایک دنیا بنا کر اور خود ہی اس پہ چل کے اپنی زندگیوں کو محنتوں میں تو کر لیا۔ محنتیں ہم پوری کرتے ہیں، زیادہ کھپتے ہیں،
جتنی محفلیں اب ہوتی شاید تب نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ دین کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ہم دین کو سمجھے بغیر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں ثواب سمجھ کے، اس لیے پھر ہم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی ہمیں کہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تو ہمارا دل مانتا ہی نہیں، ہم کہتے کیسے نہیں صحیح، نام تو اللہ ہی کا لے رہے ہیں۔ تو نام اللہ کا بھی اسی طریقے سے لینا پڑتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ باقی ان ساری باتوں کے لیے جس پہ لوگ چلتے ہیں، بے شمار قصے کہانیاں اور بے شمار حدیثیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حدیثوں کی بھی ایک بک ہے جس کا نام ہے موضوعات الکبیر۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، لیکن اس پہ پوری بک بنی ہوئی، بہت احادیث ہیں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے مجھ پر ایک بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم ڈرتے نہیں، بک لکھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چیز آپ خود سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ تیرے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں، اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ کا رسول، تو پھر اللہ کو یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ تجھے حاکم نہ بنا لیں، تجھ سے فیصلہ نہ کروا لیں، تیری حکمت سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ جو بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوا زندگی میں، جو بھی مسئلہ پڑا، جو بھی کرنا پڑا، سنت اور قرآن کو نہ دیکھیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو اس چیز کے انڈر نہ کر دے جسے میں لے کے آیا ہوں، یعنی اس کی جو خواہش، اس کی جو مرضی، دنیا کا رواج جو بھی ہے، ہر چیز نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوپر ہے۔ جب تک یہ ہماری زندگی کا پرائرٹی نہیں ہو جائے گی کہ نہیں، ہمیں اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اس کے آگے کسی کی بھی بات ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کتنی بھی باتیں ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری ناک کٹ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بہت مشکل ہے تب تک کہ ہم وہ مومن بن سکیں۔ نام بے شک ہم مومن رکھ لیں، مومن وہی ہے جو اپنی ساری خواہشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انڈر کر دے کہ نہیں، جہاں میرے نبی نے کچھ فرمایا ختم، دوسری بات مجھے کرنی ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوشمات کا لفظ آتا ہے، پلکنگ کرنے والیاں، اور نقلی بال جوڑنے اور جڑوانے والیوں پہ لعنت کی۔ اب کوئی دلہن بغیر نقلی پلکوں کے بنتی نہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو زبردستی لگائی جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہمیں، ہم اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور جو چند گھنٹوں کے لیے نقلی لگائیں اس پہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہ لعنت پڑتی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے نبی نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہاں تو کہنا کوئی کلیئر حکم نہیں ہے، کلیئر حکم ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سامنے کو کتنی بھی بڑی بات لے کے آ جائے ہم کہتے ہیں نہیں۔ اب یہ ہمارا کیا قصور ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے دنیا کے ساتھ ہی، دنیا بھی تو رکھنی پڑتی، تو ٹھیک ہے ہم رکھتے رہیں دنیا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ان کا پانی مطلب باغ میں لگانے کے لیے کسی کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہوا تھا، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت زبیر کا باغ اونچی جگہ پہ تھا، آپ نے فرمایا زبیر پہلے تم پانی پلا لو اپنے باغ کو، پھر انصار کے باغ میں جانے دیا کرو۔ اس انصاری نے کہا ہاں، یہ آپ کے پھپھی کا بیٹا جو ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا چہرے کا، اور فرمایا زبیر تم پانی پلاؤ، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ باغ کی 4 دیواروں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑنا۔ غصہ آیا کہ ایک میں صحیح نارمل بات کر رہا ہوں کہ وہ اونچی جگہ باغ ہے وہ لگا لے، پھر
تمہاری طرف چھوڑ دے، اس کو تم نے اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھا تو پھر ٹھیک ہے، جو پورا حق دلوایا اس پہ تمہیں اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس پر یہ آیت اتری۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص اپنا فیصلہ لے کے آئے، آپ نے فیصلہ دیا، ایک شخص کے حق میں دے دیا اور ایک ظاہر ہے خلاف ہوا۔ جس کے خلاف ہوا اس نے حضرت عمر کے پاس جا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ یہودی تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جبکہ میں مسلمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے اور اس شخص کی گردن اڑا دی جسے اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے پر۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کی کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ جرائم پیشہ تھے، محبت تھی کہ ہمارے نبی نے جس بات پہ فیصلہ کر دیا، جس بات پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام ایسے ہو اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط کہہ دیا، اس کے بعد تم میرے پاس آ رہے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اتنی غیرت تھی دین کے بارے میں، اتنی محبت تھی اپنے نبی کی زندگی سے۔ ہماری کیا محبت ہے؟ صرف نعتوں تک محدود ہے۔ کیا محبت ہے ہماری؟ سنت کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا کیسے۔ اس پر وہ دوسرا شخص بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سارا بات بتائی۔ آپ نے فرمایا عمر کو میں ایسے نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے تو عمر رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا۔ اللہ کو پتہ تھا اس نے یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنی جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں، پھر اس کے بعد ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر جو تو فیصلہ کر دے اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اس کو مان لینے میں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بالکل جھک جائیں، مان لیں، جیسے دل سے ماننا، خوشی سے ماننا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری سے ماننا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور وہ اپنی مرضی سے تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اپنے دل میں تنگیاں رکھ کے دین کے کسی کام پہ اعتراض نہ کرنا، اسے پورا نہ کرنا، اور غلطی کر کے تو ماننا نہ، آگے سے لاجک پیش کرنی کہ نہیں یہ کام ایسے ہے، یہ اس وقت یہ کام تھا، آج یہ ہے، آج کیا کریں، دنیا داری ہے، سب کچھ نہیں۔ تو اپنے آپ کو غلط راستوں پر چلا کے پھر اس پہ ڈٹائی کے ساتھ جواب بھی دینا، یہ اس سے بھی برا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی چلتا ہے اور اس کے دل میں ایک گلٹ رہتی ہے کہ میں نے صحیح نہیں کیا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ سنت کو میں نے صحیح فالو نہیں کیا، اور ایک ہوتا ہے کہ غلط کرے تو کہیں میں نے صحیح کیا، کیا برا ہے اس میں؟ وہ چھوڑو، جو حدیث ٹھیک ہے وہ اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے یہ ہے، یہ اس سے بھی برا ہے۔ تو اپنے دلوں میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کا ذکر ہو فوراً سے نکال دینی چاہیے، فوراً سے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا لکان خیر لہم واقوم، زیادہ اچھا ہونا تھا ان کے لیے، زیادہ درست ہونا تھا، ان کی زندگیوں کو سکون ملنا تھا، ان کے اپنے لیے بھلائی تھی۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلیں تو کیا ہمیں عزت نہیں ملے گی؟ اللہ کی رضا نہیں ملے گی؟ ہماری دنیا آخرت اچھی نہیں ہوگی؟ لیکن ہمیں یقین اور توکل نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی دنیا آخرت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس دولت ہے، چونکہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، چونکہ ہم زیادہ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، دنیا کی زیادہ علم لے لیا ہم نے، اس وجہ سے ہم دین کو بھی اپنی مرضی کی طرف مولڈ کر سکتے ہیں۔ یہ غلط ہمارا یہ خیال ہے۔ دین ہمیشہ سے موسٹ ماڈرن ہے، اس سے ماڈ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ہر انسان کی نیچر کے مطابق فیصلے رکھے ہیں، جتنا مرضی آگے بھاگ جائیں واپس آنا ہی پڑے گا۔ بہت ساری چیزوں میں ہم واپس آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اینٹیک سمجھ کے تو پرانی یوز کر رہے ہیں، پرانے سٹائل لے رہے ہیں، کھانے میں بھی بہت ساری ہم پرانی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، وہی گھی جسے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب ہمیں اس کی افادیت کا احساس ہو رہا ہے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آئیں گی کہ جنہیں ہم نے چھوڑے رکھا وہ اچھی تھیں، جسے ہم نے اڈاپٹ کیا وہ بری تھیں۔ وہ بیماریاں جو آج اتنی زیادہ کامن ہیں، کبھی 50 سال پہلے تھیں،
جیسے جیسے ہم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضیوں کے مطابق چلایا ہم خود مشکلوں میں آ گئے۔ تو جتنا ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں گے، مانیں گے، دل کی خوشی کے ساتھ مانیں گے، اس کی توفیق بھی مانگیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں برائی برائی لگے، مسئلہ یہ ہے گناہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں مر جانا آسان ہو، گناہ پہ چلنا اور گناہ والی بات پہ دلیلیں پیش کرنا آسان نہ ہو، تب ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔